انسان کو جو کام بہت مشکل لگتے ہیں، یقین کیجئے اللہ کے لیے وہ بہت آسان ہوتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ایک کن کے منتظر ہوتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ ایک کن فرما دیتا ہے تو وہ کام اس طرح سے ہو جاتے ہیں کہ دیر بھی نہیں لگتی اور چٹکیوں میں ہو جاتے ہیں۔ اور یقین کریں وسیلے ایسی ایسی جگہوں سے بنتے ہیں کہ انسان کی سوچ حیران ہو جاتی ہے کہ یہ وسیلہ کہاں سے بن گیا، یہ مدد کہاں سے آ گئی۔ میں تو انتظار میں تھا کہ مجھے پتہ لگے گا کہاں سے مدد آئے گی، لیکن یہ تو مجھے بغیر پتہ چلے مدد آ گئی اور یہ پھول ایسے ہی کھل گئے۔ تو بالکل اسی طرح سے ہی انسان کے لیے جو چیزیں مشکل ہیں، لیکن اس کے لیے دعا جو ہے نا وہ لازمی ہے، تاکہ مشکلیں آسان ہو سکے اور اللہ کی نگاہ کرم آپ لوگوں پر ہو سکے، مجھ پر ہو سکے، ہم سب پر ہو سکے۔ اور اس کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ دعا کو کس طرح سے آپ نے کرنا ہے، اس کے لیے کچھ طریقہ کار ہے اور کیا چیز آپ نے ایسی اختیار کرنی ہے جس سے آپ کی دعاؤں میں اثر آنا شروع ہو جائے۔ دیکھیے دعا کے 3 درجات ہوتے ہیں، اور جو دعا قبول نہیں ہوتی نا، اس کے لیے آپ کو کچھ بہترین ملنا ہوتا ہے، کچھ بہترین عطا ہونا ہوتا ہے، یا اس کا بھی ٹائم ہی نہیں ہوتا تو وہ وقت پر قبول ہو جاتی ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گی استغفار سے حوالے سے۔ میں اس پر کافی ویڈیوز بنا چکی ہوں، لیکن ایک سوال جو مجھ سے بار بار ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ ہی بتا دیں استغفار کتنا پڑھنا ہے اور کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ یقین کریں طریقہ کار اگر صحیح ہوگا نا تو پھر آپ کے کام بنتے چلے جائیں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا۔ تو آج آپ لوگوں کے ساتھ میں طریقہ بھی دوبارہ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں، اور تعداد کتنی پڑھنی ہے، کب تک پڑھنا ہے، یہ ساری باتیں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گی آج کی ویڈیو میں۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اور آپ لوگوں کی اتنی دعائیں، آپ لوگوں کا اتنا پیار ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے روز ایک موٹیویشن ملتی ہے ایک نئی ویڈیو بنانے کے لیے اور آپ لوگوں سے بات کرنے کے لیے۔ تو میں آج شیئر کروں گی کہ کس طرح سے استغفار کی وجہ سے میں نے زندگی میں وہ سب کچھ حاصل کیا جو میں حاصل کرنا چاہتی تھی، جو میرا خواب تھا اور جو ہر انسان کا خواب ہوتا ہے۔ ہر انسان حاصل کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن بس تھوڑی سی محنت جو میں نے کی اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، اور استغفار کے معجزے اور استغفار کا پورا طریقہ بھی شیئر کروں گی۔ لیکن اس کے لیے آپ نے میری ویڈیو کو کمپلیٹ واچ کرنا ہے تاکہ کوئی بھی پوائنٹ مس نہ ہو۔ آپ لوگ کمپلیٹ ویڈیو واچ نہیں کرتے معذرت کے ساتھ، جس کی وجہ سے مجھے بار بار ایک ہی سوال آتا ہے کہ طریقہ کار بتا دیں استغفار کا، یا آپ یہ بتا دیں کہ کتنا پڑھنا ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں نا ساری ایک ڈیٹیل میں ویڈیو میں بتاتی ہوں، آج پھر سے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ڈیٹیل۔ تو چلے جناب ویڈیو کو باقاعدہ سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بندہ بشر جو ہے نا بہت گناہ کار ہے۔ جب تک ہم اس دنیا میں ہے نا، ہم سے جانے انجانے میں بہت سی غلطیاں، بہت سی کوتاہیاں، بہت سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس میں سے اکثر گناہ جو ہوتے ہیں، اکثر غلطیاں ہمیں پتہ چل جاتی ہیں کہ ہماری غلطیاں، اور اکثر چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں شاید پتہ بھی نہیں چلتی کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم سے گناہ ہو گیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ نے ان گناہوں کے لیے اللہ سے معافی مانگنی ہے، اور جب آپ کو لگے نا کہ آپ جو ہے میرے سے بہت اب میرے سے گناہ ہو چکے ہیں، یقین کیجئے تو پھر آپ کی تبدیلی کا وقت آ جاتا ہے۔ جب آپ کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ میں بہت گناہ گار ہوں، مجھ سے بہت گناہ ہو گئے ہیں، تو پھر ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں استغفار کے لیے، اپنے گناہوں سے معافی کے لیے۔ لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ ہم استغفار کو اپنا معمول بنا لیں اور ہم اس کو ہر وقت کرنا شروع کر دیں، تاکہ جو انجانے میں ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں اللہ پاک اس کے لیے ہمیں معاف کر دے۔ دیکھیے دعا کی قبولیت جو ہے نا وہ انسان کی شروع ہو جاتی ہے جب وہ اللہ سے معافی مانگنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب آپ معافی مانگنا شروع ہوں گے نا تو یقین کیجئے پھر جو آپ سے آپ کے دل کے اندر بھی جو خیالات ہوں گے نا، یا آپ کی جو دل کے اندر آپ کی آرزو ہیں، آپ کی مرادیں ہوں گی، وہ بغیر کہے پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور یہ والا درجہ جب آتا ہے نا تو پھر انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسی ایسی چیزیں،
ایسی ایسی نعمتیں اپنی فراوانی کر دیتا ہے کہ اس کے اوپر کے انسان سوچتا ہے کہ یا اللہ میں تو بہت گناہ گار تھا، میں تو اس قابل ہی نہیں تھا، تو نے مجھے کتنا نواز دیا۔ اور جب یہ اسٹیج آئے نا تو میں کہتی ہوں پہ شکر گزاری تو آپ پر لازم ہی ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر تو لازم ہے۔ لیکن پھر آپ اپنے استغفار کو بڑھا دیجئے، جب آپ کی نعمتیں بڑھنا شروع ہو جائیں، نہ تو بچائے اس کے کہ آپ استغفار کو کم کریں، استغفار کو بڑھا دیں۔ تو یہ اس سوال کا جواب ہے جو مجھے آپ لوگ پوچھتے ہیں اکثر کہ کتنا استغفار، کتنی کب تک پڑھنا ہے، تو وہ کب تک کی جو ہے نا اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو پیارے یوٹیوب فیملی، اگر میری پیاری بہنوں جو لوگ مجھے سن رہے ہیں نا، استغفار کو آپ نے معمول بنا لینا ہے اپنی زندگی کا۔ یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، یہ ایک ہفتے کی بات ہے، ایک مہینے کی بات نہیں ہے۔ ہم یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اکثر جس میں یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ ایک ہفتہ پڑھیں یہ ہو جائے گا، آپ 10 دن پڑھ لیں یہ ہو جائے گا۔ بالکل پڑھ لیں، ہفتہ پڑھ لیں، 10 دن پڑھ لیں، لیکن ایک بار جب آپ پڑھنا شروع کر دینا، یہ ایسی چیز ہے جس کا آپ کو چھوڑنے کا دل ہی نہیں کرے گا۔ میں آپ کو اپنی مثال دیتی ہوں، میں نے سٹارٹ کی تھی، میں نے بھی یہی سوچ کر سٹارٹ کیا تھا کہ میں اس سے 2000 بار پڑھوں گی۔ میں نے ایک ہفتہ پڑھ لیا، میں نے 10 دن پڑھنا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے سے کام تھے، مجھے لگا تھا مجھے ضرورت ہے اور ہوتا ہے نہ کہ اکثر آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کو گھر چاہیے، آپ اتنی دفعہ پڑھ لے، آپ کو جناب نوکری مل جائے، نہیں مل رہی، اب اتنی دفعہ پڑھ لے۔ تو جب آپ ایک دفعہ پڑھنا شروع ہو جائیں گے نا، وہ آپ کی ایسی روٹین سیٹ ہو جائے گی کہ آپ کو چھوڑنے کو دل ہی نہیں کرے گا۔ اور ایک چیز اور بتاؤں جو استغفار کی، آپ کو اللہ کی طرف سے ہدایت ملتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے آپ کا ایک کرم ہوتا ہے کہ آپ اللہ سے معافی مانگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں ہر بندے کو پتہ ہے استغفر اللہ پڑھنا ہے، ہر بندے کو پتہ ہے، لیکن ہر بندہ نہیں پڑھ رہا کیونکہ اسے توفیق ہی نہیں مل رہی۔ جس کو توفیق ملتی ہے وہ یہ شروع کر دیتا ہے اور پھر وہ اس کو کنٹینیو کرتا ہے اور پھر اس کا دل کرتا ہے کہ میں اس کو پڑھتا چلا جاؤں۔ تو دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو آپ اس کو اچھا، اس میں قید نہیں ہے، وضو ہے، وضو آپ کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جب آپ کو دھیان آئے، جب آپ کا ایک دم سے آپ کو کوئی خیال آئے، آپ استغفار شروع کر دیجئے۔ آپ سونے کے لیے لیٹیں، آپ کو نیند نہیں آ رہی، آپ استغفار پڑھتے جائیں، ٹھیک ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ نے اس کا کھلا پڑھنا ہے، بغیر گنتی کے پڑھیں۔ دیکھیں جو لاتعداد ہے نا، جب اللہ تعالیٰ آپ پر نعمتیں لاتعداد دے رہا ہے، آپ پر اللہ کا کرم ہو رہا ہے، تو اس کی کوئی گنتی نہیں۔ تو پھر استغفار کرنا بھی آپ پر اسی طرح سے لازم ہے، نہ کہ اس کو بھی آپ لاتعداد پڑھ لیں۔ ایک چیز اب آتے ہیں تعداد کی طرف، جو کہتے ہیں نا مجھے کتنا پڑھنا ہے اور کس طرح پڑھنا ہے، آپ کی طرف آتی ہوں۔ دیکھیں بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ استغفار پڑھیں اول آخر درود شریف کے ساتھ۔ اگر آپ ایک سیٹنگ میں بیٹھ کر پڑھنا چاہتے ہیں نا، تو بہترین یہ ہے کہ آپ 11 دفعہ درود ابراہیم اول آخر بار پڑھ لیں اور بیچ میں آپ رکھ لیں، آپ چاہے 2000 کی تسبیح رکھ لیں، آپ 3000 بار پڑھنے کی رکھ لیں، 5000 بار، 7000 بار، جتنی دفعہ آپ کو آسانی سے آپ پڑھ سکے، ٹھیک ہے۔ اس میں کوئی قید نہیں ہے، جتنی بار آپ آسانی سے پڑھ سکے، لیکن آپ پورے ایمان کے ساتھ، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ پاک مجھے معاف کرے گا، اللہ کی ذات معاف کرنے والی ہے۔ اور دیکھیں جب آپ یہ سوچ کر پڑھ لیں گے نا کہ اللہ کی ذات معاف کرنے والی ہے، تو وہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، بڑے سے بڑے گناہ معاف کرتا ہے جب تک انسان زندہ ہے، نہ معافی کا دروازہ کھلا ہے۔ تو جب وہ معاف کرنے پر آتا ہے نا، تو رحمتیں، نعمتیں خود بخود آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا پھر ایک کسی چیز کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، پڑھ لیجئے۔ میں کہتی ہوں کسی ایک چیز کے لیے نہیں، آپ صرف یہ سوچ کر پڑھ لے کہ اللہ تعالیٰ میری تمام مشکلات، تمام پریشانیاں حل کرے گا۔ اس پہ سب کچھ آ جاتا ہے، سب کچھ آ جاتا ہے، جو کچھ آپ زبان سے بول رہے ہیں وہ بھی، جو کچھ آپ کے دل میں ہے وہ بھی، کیونکہ دلوں کے بھید تو اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، وہ تو دلوں کے راز جان سکتا ہے۔ تو جو چیز آپ نے 7 پردوں میں چھپا کر رکھی ہوئی ہے اپنے دل کے اندر، وہ اللہ تو وہ والی خوشی بھی پوری کرنے والا ہے۔ میں کہتی ہوں اللہ کی اتنی بڑی اتنی شان ہے،
اس شان کے حوالے سے اس سے مانگے، آپ جتنی اس کی شان ہے نا اللہ پاک اتنا مجھے دے، اتنا مجھے نواز دے، تو یقین کریں اللہ پاک آپ کو واقعی نوازے گا۔ یہ چیزیں میں نے خود دیکھی ہیں اپنی زندگی میں۔ اور دیکھیے جب آپ کا کام ہو جائے نا، آپ نے چھوڑنا نہیں ہے یہ سوچ کر کہ ہاں جی میں نے اس کام کے لیے پڑھا تھا، میں نے چھوڑ دیا۔ اس کو تو اپنی زندگی کا معمول بنا لے۔ جیسے آپ نے نماز پڑھنی ہے نا، تو آپ نے ہر نماز کے بعد آپ نے سوچ لیا کہ میں نے اتنا پڑھنا ہے، کم از کم پڑھ لیں، آپ ایک تسبیح کر لیں، بے شک پڑھ لیجیے، اچھا اب پھر کون سا استغفار پڑھ لیں۔ یہ اکثر مجھے کہتے ہیں اب لیکن بات کرنے میں تو اس طرح ہوتی ہے نا کہ استغفار پڑھ لیجئے، استغفار پڑھ لیجئے، تو مجھے کہتے ہیں صرف استغفار پڑھنا ہے، تو وہ صرف استغفار نہیں ہے، آپ پراپر استغفر اللہ کہیے، استغفر اللہ ایک بار برابر استغفار ہے، استغفر اللہ پڑھ لیجئے، استغفر اللہ یہ آپ تسبیح کر لیجئے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ یہ پڑھ لیجئے، ٹھیک ہے۔ اور سید الاستغفار پڑھ لیجئے، جو آپ کے لیے آسان ہو وہ پڑھ لے، لیکن کم از کم استغفر اللہ آپ نے ضرور کہنا ہے، یہ کیجئے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح سے آپ کے حالات بدلتے ہیں، کس طرح سے وقت بدلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس طرح سے آپ کے لیے راستے نکالے گا۔ اور استغفار کے ساتھ ایک چیز میں ہمیشہ کہتی ہوں، الحمدللہ کو بھی اپنا معمول بنا لیں۔ استغفر اللہ تعالیٰ سے ان گناہوں کے لیے، اللہ پاک جو میں نے گناہ کیے اس کے لیے اللہ پاک مجھے معاف کر دے، استغفر اللہ پاک تو معاف کرنے والا ہے، مجھے معاف کر دے، اور الحمدللہ تیرا بہت شکر ہے اللہ جو تو نے مجھے عطا کیا، جو میرے ان گناہوں کے ہونے کے باوجود تو نے مجھے عطا کیا۔ تو الحمدللہ کی عادت بھی ضرور ڈالیے، ایک تسبیح الحمدللہ کی بھی ساتھ ضرور کر لے۔ میں آپ کو یہ بات اس چیز کو سمجھا لوں کہ ایک بونس پوائنٹ کے طور پر بتا رہی ہوں کہ جب آپ استغفار کریں نا، استغفار پڑھنا بیٹھیں تو ایک تسبیح جو چھوٹی سی الحمدللہ کی بھی پڑھ لیا کریں۔ کتنا ٹائم لگے گا؟ میرا خیال ہے الحمدللہ کی ایک تسبیح کرنے میں 5 منٹ بھی نہیں آپ کے جاتے، اور آپ الحمدللہ بھی کر لیں گے۔ تو شکر ادا کیجئے اللہ پاک نے جو نعمتیں آپ کو عطا کی ہوئی ہیں، جو آپ کے ارد گرد آپ کے پاس نعمتیں ہیں، جو رحمتوں کی بارش وہ اللہ آپ پر کر رہا ہے، شکر ادا کیجئے، اور گناہوں سے توبہ مانگنے کے لیے استغفار کیجئے، استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ مجھے آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں آ کر بتا سکتے ہیں اگر آپ نے اس کو سٹارٹ کر دیا ہے۔ تو یہ تھی جناب میری آج کی ویڈیو، آئی ہوپ اس میں آپ لوگوں کے سارے پوائنٹس کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ ویڈیوز پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کر دیجئے گا، اور چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر کے جائیے گا۔ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں، انشاءاللہ کل ایک نئے ٹاپک نئی ویڈیو کے ساتھ آئیں گے۔ جب تک کے لیے اپنے بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔